له نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء قابل احترام حاضرین، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک لائق ہے جس نے ہماری زندگی میں خیر کے موسم عطا کیا ہے۔ ابھی ہم لوگ ان ایام کو رخصت کیے ہوئے ہیں جو ہماری زندگی میں سعادت، خیر دینے کے لیے رب العالمین نے مقرر کیا تھا۔ لاکھوں درود و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو تیری کتاب ان کے سامنے پڑھ سکے، ان کا تزکیہ کر سکے، حکمت و دانائی کی باتیں انہیں بتا سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا تقریباً 3000 سال کے بعد قبول کیا۔ بعد میں آخر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ محترم حضرات، حج کے ایام جو ہم سے رخصت ہوئے ہیں یہ بڑے ہی بابرکت ایام ہیں۔ ذی الحجہ کے ابتدائی ایام بڑے ثواب والے، فضیلت والے تھے، لیکن جو ایام ہمارے سامنے رکھے گئے تھے اس کے کئی مقاصد۔ ان میں سے ایک مقصد تاکہ بندہ اپنے گناہوں کو معاف کروا لے، ایک مقصد بندہ اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر لے، ایک مقصد بندہ اللہ کے فضل کو حاصل کر لے، ایک مقصد کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرے، محنت کرے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور مقصد یہ بھی تھا کہ ان ایام کے دوران ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرے، خاندان ابراہیم کو یاد کرے۔ انہوں نے دین کی خاطر، اللہ کی خاطر جو کچھ قربانیاں پیش کی ہیں ان قربانیوں کو یاد کرے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں رب العالمین نے جو نمونے اور اسوے رکھے ہیں انہیں جان کر اپنی زندگی اسی کے مطابق گزاریں۔ رب العالمین نے اسی لیے قیامت تک ان ایام کو مقرر کر دیا ہے تاکہ یہ سارے مقاصد بندے اپنے لیے حاصل کر سکیں اور اس کے ذریعے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکیں۔ محترم حضرات، ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے ہی میں آج کا ہمارا عنوان ہے۔ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے بہتر نمونہ قرار دیا، اور آپ کی زندگی میں جو بہتر نمونے ہمیں ملتے
طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے، ان کے خاندان کے واقعے کے ذریعے اس بات کی نصیحت کی ہے، وہ طریقے بتایا کہ والدین اپنے بچوں کے معاملے میں کس قدر فکر مند ہوں اور کون سی تربیت کی طرف وہ توجہ دیں۔ محترم حضرات، اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جب انسان کو نہیں ملتی ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، رب العالمین سے منتیں کرتا ہے، نذر و نیاز کرتا ہے۔ اور بعض ایسے بھی مسلمان ہیں اولاد کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، قبر پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور شرکیہ اعمال انجام دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کام ہو جائے جس کے ذریعے میرے گھر میں میری ایک ذریت ہو، میری ایک اولاد ہو۔ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں بھی اسی بات کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے متمنی تھے، خواہش رکھنے والے تھے اولاد کی۔ بڑی عمر ہو گئی، اولاد انہیں نصیب نہیں ہوئی، تقریباً 100 سال کی عمر کو پہنچ رہے ہیں کہ اس کے باوجود انہیں اولاد نہیں ہوئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار تو مجھے نیک اولاد عطا کر۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہمیں تعلیم دیتی ہے، بتاتی ہے کہ بندہ صرف اولاد کی تمنا نہ کرے بلکہ اولاد کے ساتھ ساتھ نیک اولاد کی تمنا کرے۔ اللہ سے صرف اولاد کی دعا نہ کرے بلکہ اولاد کی دعا کے ساتھ ساتھ وہ نیک اولاد کی دعا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک طریقہ جنت کے معاملے میں بتایا۔ کیا کہا کہ تم جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، تاکہ تمہیں جنت بھی ملے اور جنت کا اعلیٰ درجہ بھی ملے۔ تو گویا کہ صرف جنت نہیں بلکہ جنت میں بھی جنت الفردوس تم مانگو، ایسی چیز مانگو جس کا فائدہ تمہیں مکمل ہو جائے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ہمیں بات بتائی جا رہی ہے کہ اولاد کے لیے دعائیں ہم کریں لیکن نیک اولاد کی دعائیں کریں، اس لیے کہ وہ اولاد کا ملنا بیکار ہے جو نیک نہیں ہے۔ ان اولاد کے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو اللہ، رسول اور والدین کے نافرمان ہوں، جو دیندار نہ ہو، نیک نہ ہو۔ ایسی اولاد اور ایسی ذریت کا والدین کو کبھی فائدہ نہیں ملتا۔ اسی لیے ہمیں طریقہ بتایا گیا کہ تم اولاد کو مانگو تو نیک اولاد کو مانگو۔ قرآن مجید میں ایک اور نبی کے ذکر میں اس بات کی وضاحت کی، کہا ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء۔ وہاں پر زکریا علیہ السلام نے پکار کر دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے پروردگار تو اپنی جانب سے مجھے اولاد دے، ذریت عطا کر۔ کیسی ذریت؟ طیبہ، پاکیزہ ذریت، نیک ذریت کو تو مجھے عطا کر۔ اولاد کی طلب میں، اولاد کے مطالبے میں چاہیے کہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ اولاد نیک ہوں، مطیع و فرما بردار ہوں، دیندار ہوں۔ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ دعا قبول کرنے کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال کی ہوئی، 9 سال کی ہوئی، اس وقت اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو عطا کیا۔ پھر جب ان کی عمر 112 سال کی ہوئی تو اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کو عطا کیا۔ 100 سال کے قریب عمر میں جا کر اللہ رب العالمین نے اولاد کو عطا کیا۔ اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے اگر اللہ تعالیٰ دینا چاہے وہاں پر عمر کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ دینا چاہے بندہ کتنا مضبوط، کتنا نوجوان، کس قدر اہمیت کا حامل کیوں نہ ہو، وہاں پر وہ چیز انسان کو نہیں ملتی۔ ایسی صورت میں چاہیے کہ بندہ صرف اللہ ہی سے مانگے، دوسروں کے در پر جانے سے کوئی چیز نہیں ملتی، دوسروں سے مانگنے پر کوئی چیز نہیں ملتی۔ دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کے گود کو بھر نہیں سکتا۔ جیسے ہی اولاد ملی بڑھاپے کی عمر میں
ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تعریف ہے اس رب کی، اس معبود برحق کی جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیا۔ یہاں پر ایک نمونہ یہ بتایا گیا کہ اولاد کے ملنے پر چاہیے بندہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ جب تک اولاد باحیات ہے، جس اولاد کو وہ اپنی آنکھوں کا ٹھنڈک سمجھتا، اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھتا ہے، اپنی نسل کو، اپنے خاندان کو بڑھانے کا ذریعہ سمجھتا ہے، چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کا شکر کرے، اس لیے کہ ایسی نعمت ہے انسان پیسوں سے کما نہیں سکتا، انسان عہدہ و منصب سے کما نہیں سکتا، انسان اپنی طاقت کے بل بوتے پر کما نہیں سکتا، جب تک کہ اللہ کا احسان نہ ہو، اس کا انعام نہ ہو، یہ چیز انسان کو نہیں مل سکتی۔ تو چاہیے کہ اولاد کے ملنے پر ہمیشہ اللہ رب العالمین کا بندہ شکر کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب اولاد بڑھتی ہے، گھر میں کھیلتی کودتی ہے، بندہ جب گھر میں جاتا ہے، اولاد کو دیکھ کر، اولاد کو اٹھا کر، اولاد کے ساتھ کھیل کر اپنے دن بھر کے تھکان کو گنوا دیتا ہے، اپنے دن بھر کے ٹینشنوں کو گنوا دیتا ہے۔ چاہیے کہ ایسے وقت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ رب العالمین نے ایسا انتظام کر دیا تاکہ میں دن بھر کے اپنی مشکلات، اپنے پریشانیاں، اپنے تھکان کو گھر میں اولاد کو دیکھ کر مٹا لوں، ختم کر لوں۔ رب العالمین نے ایسا انعام اور ایسا ذریعہ بنا دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں خوشحال زندگی گزار سکوں۔ اگر اولاد ترقی کرتی ہے، تعلیم میں اعلیٰ نمرات حاصل کرتی ہے، یعنی کہ کمانے میں اولاد اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتی ہے، اولاد کے ذریعے انسان کو عزت ملتی ہے، اولاد کے ذریعے باپ کا نام، ماں کا نام روشن ہوتا ہے، چاہیے کہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے جو بندے کو ملی ہے۔ محترم حضرات، قرآن مجید ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ بتاتا ہے اولاد کی تربیت میں۔ اختصار کے ساتھ بات یہ ہے، اولاد کی تربیت کا سب سے بہترین اور پہلا نمونہ جو قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بتایا ہے وہ ہے اولاد کے حق میں دعا کرنا۔ جس طرح ہم اولاد نہ ملنے پر دعا کرتے تھے، اولاد ملنے کی تمنا کرتے ہوئے، تو اسی قدر اولاد کے ملنے کے بعد بھی چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے اولاد کے حق میں دعا کرتے رہیں۔ کس بات کی دعا کریں؟ دعا کرنا یہ عام ہے، بندہ دنیا کی ترقی کی دعائیں کر سکتا ہے، مستقبل کے روشن کی دعائیں کر سکتا ہے، عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی دعائیں کر سکتا ہے، یہ دعا کرنے کا معاملہ عام ہے، لیکن اگر ہم اس میں ایک خاص چیز کی بات کریں تو ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس دعا کے اندر یہ بات شامل ہے کہ دنیا مانگے لیکن دنیا سے بڑھ کر دین مانگے اولاد کے حق میں، دنیا سے بڑھ کر آخرت مانگے اولاد کے حق میں، دنیا سے بڑھ کر دینداری مانگے اولاد کے حق میں۔ دعا کرنے کا معاملہ عام ہے، بندہ اپنے اولاد کی زندگی بہتر بنانے کے لیے جو چاہے اللہ سے مانگ سکتا ہے، لیکن مقدم اگر کسی چیز کو رکھنا ہے تو وہ دین کو مقدم رکھے۔ رب العالمین نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے میرے پروردگار تو مجھے نمازی بنا دے اور میری اولاد کو نمازی بنا دے، اے میرے پروردگار تو دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اس دعا کے اندر اولاد کے حق میں مانگتے ہوئے کہا کہ میری اولاد نمازی ہو جائے، اولاد نمازی ہو جائے۔ محترم حضرات، ہم یہاں پر سب کے سب والدین موجود ہیں، ہماری بھی ضروریت ہے، ہماری بھی اولاد ہے۔ ذرا سوچو کیا ہم نے کبھی اپنی اولاد کے معاملے میں یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ میری اولاد نمازی ہو جائے، میری اولاد نمازی ہو جائے؟ ہم صحت کے لیے مانگتے ہیں، ترقی کے لیے مانگتے ہیں، سکون کے لیے مانگتے ہیں، اور کوئی چیز جو ہماری ضرورت میں شامل ہے ہم ساری چیزیں مانگتے ہیں، لیکن یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ بتایا گیا کہ اولاد کے حق میں مانگیں تو دینداری کی دعا کریں، اور اس میں سب سے مقدم نماز کی پابندی۔ نماز کی پابندی بہت اہم ہے۔
اور ابراہیم علیہ السلام نے ایک سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ سے اپنے اولاد کے حق میں دعا کی تو نماز کا ذکر کیا. جب بیابان جنگل میں اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو چھوڑ جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے میرے پروردگار تیرے حکم سے میں اپنی بیوی بچے کو ایسے بیابان جنگل میں چھوڑ جا رہا ہوں, کوئی وہاں پر نہیں ہے, تیرے محرم گھر کے نزدیک میں چھوڑ جا رہا ہوں. کیوں؟ اے میرے پروردگار یہ لوگ نمازی بن جائیں. اولاد کی تربیت میں نماز کا بڑا کردار ہے. محترم حضرات, نماز کا کیا کردار ہے اگر دیکھنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. جب بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں نماز پڑھنے کا حکم دو. وَضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10. جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں نماز نہ پڑھنے پر مارو, مار کر نمازی بناؤ. اللہ اکبر. کون کہہ رہے ہیں؟ رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ نبی بتا رہے ہیں جس نبی نے کبھی اپنی پوری زندگی میں بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا. وہ نبی جس نے کبھی اپنی بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا, اپنے غلاموں پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. ایسا نبی یہ تعلیم دے رہا ہے, حکم دے رہا ہے وَضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10. جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم انہیں مار کر نمازی بناؤ. اس سے بات معلوم ہوئی کہ بچوں کی تربیت میں وقتاً فوقتاً مار کی بھی ضرورت ہے. انسان تربیت کے لیے 2-3 مار کر مار سکتا تاکہ اس ڈر سے کم بچے کے اندر بہتری آ سکے. لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں مارتے تھے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی ہے, کبھی آپ نے مجھے اف تک نہیں کہا. اگر میں نے کوئی کام نہیں کیا تو کبھی نہیں کہا کہ تم نے کیوں نہیں کیا. اگر کوئی کام نہیں کرنے کا تھا میں نے کر لیا تو کبھی آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ اے انس تو نے یہ کام کیوں کیا. ایسے نبی ہیں. لیکن تربیت کی بات آتی ہے, نماز کی بات آتی ہے, وہاں پر 10 سال کی عمر میں مار کر نماز پڑھانے کا حکم دیا گیا. اور اس میں اتنا ہی نہیں, خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے, کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر صبر بھی کیجئے. گھر والوں کو نماز کا حکم دینے کی تعلیم اللہ کے نبی کو کی جا رہی, جبکہ اللہ کے نبی کے لیے نہیں ہے, آپ کی امت کے لیے ہے. اے امت محمدیہ کے لوگوں, آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو, اگر اس پر کوئی تکلیف آتی ہے تو تم صبر کرو. محترم حضرات, نماز اولاد کی تربیت میں اتنی اہم ہے کہ جب صحابیات مسجد کو چھوٹے بچے لے کر آتی, چھوٹے صحابہ کو لے کر آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا بڑا خیال کرتے تھے. اگر وہ روتے تو نماز مختصر کر دیتے تھے. اگر اولاد بچے کے رونے کی آواز ایسی گونجتی, ماں کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نمازیں آپ لمبی پڑھاتے وہ نمازیں بھی مختصر کر دیتے تھے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز اولاد کی تربیت میں بہت اہم ہے. اللہ کے نبی نے کبھی یہ نہیں کہا آئندہ کوئی بچوں کو نہ لائے کہ ان کی وجہ سے ہمیں نماز مختصر کرنا پڑتا ہے, کہ ان کے رونے کی وجہ سے نماز میں خلل آتا ہے, خشوع و خضوع میں کمی آتی ہے. آپ نے کوئی بات نہیں بتائی, بلکہ احادیث کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو آپ کی نماز کے آپ کے جسم کے ساتھ, آپ کے ساتھ کبھی آپ کے نواز سے کبھی آپ کی نواسیاں لگی رہتی. صحابہ نے کہا ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے سجدہ اتنا لمبا کر دیا ہمارے اندر برے خیالات آنے لگے, کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے کہ آپ سجدے سے نہیں اٹھ رہے ہیں. بعد میں آپ اٹھے اور پوچھنے کے بعد کہا نہیں, میری نواسی اوپر بیٹھی ہوئی تھی اس لیے مجھے اٹھنا گوارا نہیں ہوا. اللہ اکبر. یہ مسجد کے اندر بچے بچیاں آ رہی ہیں, نمازیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, لیکن اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو نہیں ڈانٹا, کبھی مسجد سے دور نہیں کیا. کیوں؟ یہ تربیت کا سب سے پہلا درجہ, سب سے پہلا حصہ
اور یہی بات ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں ملتی ہے. محترم حضرات، ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا جو ماں باپ کو کرنی ہے اولاد کے حق میں، وہ دعا ہے. انہوں نے دعا کرتے ہوئے کہا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے پروردگار تو مجھے بھی بت پرستی سے بچا لے اور میری اولاد کو بھی بت پرستی سے بچا لے. یہ دعا ہم میں سے شاید میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک اس زعم میں ہے، گمان میں، ہم تو مسلمان ہیں، تو پھر ہماری اولاد غیر مسلم کیسے ہوگی، کافر کیسے ہوگی؟ ہم تو موحد ہیں، ہم تو اہل حدیث ہیں، ہمارے گھرانے میں دین ہے، تو ہماری اولاد کیسے دین سے دور ہوگی؟ اللہ اکبر. سلف میں سے ایک کا کہنا اس آیت کے لیے ضمن میں کہتے ہیں، سوچو کہ وہ ابراہیم جسے امام الموحدین کہا جاتا، جو موحدین کے امام ہیں، خود رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو امت کا لقب دیا کہ ایک امت ہے جن کے اندر ہر طرح کے اوصاف شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ڈر رہے ہیں، تو اپنے اولاد کے بارے میں ڈر رہے ہیں کہیں وہ دین سے دور نہ ہو جائے، بت پرستی میں مبتلا نہ ہو جائے. محترم حضرات، کہ آج کے اس دور میں اس دعا کی پابندی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اتنی ضروری ہے. ہر طرف کے الغارے ہیں، ہر طرف فتنے ہیں، ہر طرف پروپیگنڈے ہیں، اور فتنوں میں شرک میں مبتلا کرنے کے اسباب و ذرائع عام ہو چکے ہیں. اگر ہم موبائل کی بات کریں کہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے ذریعے جتنی چیزیں آج نوجوان دیکھتے ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی شوشہ، کوئی نہ کوئی حصہ دل میں گھر کر جائے تو یقیناً یہ دین سے دور نکلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور دین میں مضبوطی آنے کے بجائے کمزوری وہاں پر آ جاتی. اور اس سے بڑھ کر آج جو عشق و محبت کا جو معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، اللہ اکبر، نوجوانوں کے درمیان پیار کرنے کی جو بیماری آج وبا جو پائی جا رہی ہے، اتنی مصیبت بن گئی. ایک تو یہ پیار کرنے کا معاملہ ہی شریعت کے خلاف، اور اس پر آگے بڑھ کر نتیجہ یہ ہے غیر مسلموں سے رشتے قائم کر کے بس دنیا کی لذت، دنیا کے مزے اور دنیا کی خواہشات کے لیے اپنے دین کو داؤ پہ لگاتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، اور اپنے آپ میں ارتداد اور الحاد کو قبول کر لیتے ہیں. ایسے وقت میں ضروری ہے کہ اولاد کے حق میں ہم ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو پابندی کے ساتھ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اگر قرآن کی آیت یاد نہیں ہے، اردو زبان میں کیجئے، اردو زبان میں اللہ سے کہیے کہ اللہ تو مجھے بھی بت پرستی سے، شرک سے محفوظ رکھ، اور میری ذریت کو، میری اولاد کو بھی تو بت پرستی سے، شرک سے، بدعات و خرافات سے محفوظ رکھ. محترم حضرات، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو اسوہ ہمیں ملتا ہے، اس میں سے ایک اسوہ یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نیک کام جب کرتے تو اپنی اولاد کو بھی نیک کاموں میں ساتھ رکھتے تھے. یہ ماں باپ کے لیے ضروری کہ نیک کاموں میں بچوں کو ساتھ رکھیں، غلط کاموں میں ہرگز ساتھ نہ رکھیں. اگر غلط کام ہیں تو انہیں چھوڑ دیں. کیسے غلط کام؟ کوئی اگر شرابی ہے، کوئی بیڑی سگریٹ پینے والا ہے، کوئی سود خور ہے، اور کوئی اپنے اندر جھوٹ، غیبت، دھوکہ دہی، یہ ساری بیماریاں لے کر چلتا ہے، ایسے کاموں سے باز آ جائے. اگر باز نہیں آتا تو اس کا وبال اس پر ہے، لیکن اولاد کو اس میں شریک نہ، اولاد کو شریک کرے تو نیک کاموں میں کریں، اچھے کاموں میں کریں. نماز آتے ہیں تو ساتھ لائیں، روزہ رکھتے ہیں بچوں کو بھی روزہ رکھوائیے، ترغیب دلائیے. صدقہ دیتے ہیں کسی کو، بچوں کو سامنے رکھ کر دیں تاکہ معلوم ہو کہ اچھا کام ہے، کام کرنا چاہیے. رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں تو ضرور اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جائیں تاکہ رشتہ داروں کی پہچان ہو، معلوم ہو کہ ہمارے خاندان کے افراد ہیں. اگر غریبوں کے پاس جاتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اولاد کو ساتھ رکھیں تاکہ تمہارے جانے کے بعد یہ صدقہ جاریہ کا کام اولاد باقی رکھے اور بعد میں بھی اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال کرے. یہ سنت ہے، سنت ابراہیمی. یہ بہترین نمونہ ہے اولاد کی تربیت. رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے
تو اس وقت اسماعیل بھی ساتھ میں تھے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور بعض لوگوں نے کہا، علماء نے کہا کہ یہاں پر مکہ میں اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہیں کعبۃ اللہ بنانے میں، اور جب گئے بیت المقدس بنانے میں وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسحاق علیہ السلام ساتھ میں تھے، وہاں پر انہوں نے بنایا، جس کے درمیان 40 سال کا فاصلہ. اللہ کے نبی نے کہا کعبۃ اللہ بنانے اور بیت المقدس مسجد اقصی بنانے میں 40 سال کا فاصلہ ہے. تو یہ اولاد کو ساتھ رکھ کر یہ تربیت دی گئی. امام ترمذی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، کتاب الشمائل. اس کتاب کے اندر بالوں کو خضاب لگانے کا مسئلہ بیان کیا ہے. اس میں ایک حدیث یہ ہے، ابو رنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد مجھے اللہ کے نبی کے پاس لے کر گئے. جانے کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا والد سے، کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ کہنے لگے ہاں میرا بیٹا. کہا تمہارا بیٹا؟ کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ میرا بیٹا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ سنو، اگر تم غلطی کرتے ہو تو اس کی سزا تمہارے بیٹے کو نہیں دی جائے گی، اگر تمہارا بیٹا غلطی کرتا ہے تو اس کی سزا تمہیں نہیں دی جائے گی. اس کے بعد واقعہ بیان کیا گیا کہ میں نے اللہ کے نبی کے بالوں کو دیکھا کہ وہ رنگین تھے. واقعہ حدیث کے اندر. لیکن اس کتاب کی شرح کرنے والے سعودی عرب کے موجودہ بڑے عالم دین عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں، اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ نیک کاموں میں، دینی مجالس میں، نیک لوگوں کے پاس اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جائیں. خاص کر جہاں دینی مجلسیں قائم ہوتی ہیں، جلسے منعقد ہوتے ہیں، جہاں دروس کا اہتمام ہوتا ہے، وہاں پر اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جائیں تاکہ ان کے دل میں بھی علم کی محبت ہو، اہل علم کی محبت ہو، اور ان کے اندر احساس ہو کہ اس طرح کے محفل میں جانا چاہیے اور وہاں کی باتیں سماعت کرنی چاہیے. اور کہتے ہیں آج کے اس پرفتن دور میں، شہوات کے عام ہونے کے دور میں، شبہات کے پھیلنے کے دور میں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو اپنے ساتھ رکھیں. محترم حضرات، یہ بات سچ ہے، یہ بات سچ ہے کہ اولاد کے لیے والدین ہی سب سے پہلا آئیڈیل. جیسے ماں باپ ہوں گے ویسے ہی بچے بنیں گے. اسی لیے جن احادیث کے اندر یہ تعلیم دی گئی، کہا گیا کہ سنتیں گھروں میں جا کر پڑھو یہی افضل ہے، اور خواتین کو نمازیں، ساری کی ساری نمازیں گھروں میں پڑھنا ہی افضل ہے. ہاں اگر کوئی مسجد آنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. حکمت کیا ہے؟ مردوں کو بھی سنتیں گھر میں پڑھنے کی تعلیم ہے، عورتوں کو تو مکمل نمازیں گھر میں پڑھنا افضل کہا گیا. تو بعض علماء نے کہا اس کے حکمتوں میں ایک بڑی حکمت بچوں کی تربیت ہے. جب ماں باپ نمازیں گھر میں پڑھیں گے، انہیں دیکھ کر بچے نمازی بنیں گے. اگر ماں باپ بھی بے نمازی ہو تو بچے کیسے نمازی بنیں گے؟ اگر ماں باپ نیک کاموں میں اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے تو بچے کیسے نمازی بنیں گے؟ اگر ماں باپ مہمان نواز ہوں، بچے مہمان نواز بنیں گے. اگر ماں باپ صدقہ خیرات کرنے والے، دوسروں کا درد محسوس کرنے والے ہوں تو بچے بھی ایسے ہی صدقہ خیرات کرنے والے بنیں گے. ماں باپ اگر رشتے ناطے جوڑنے والے ہیں، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے ہیں، بچے بھی ایسے ہی بنیں گے، رشتے ناطے جوڑنے والے، غلطیوں کو معاف کرنے والے. الغرض یہ بات ہے کہ سب سے پہلا آئیڈیل نمونہ بچوں کے لیے والدین ہیں. والدین جب نیک ہوں تو بچے بھی نیک بنیں گے. محترم حضرات، ابراہیم علیہ السلام کے نمونوں میں، اولاد کی تربیت میں ایک نمونہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بچوں کو نصیحت کرتے تھے، وصیت کرتے تھے، دین کی وصیت، دین میں استقامت اختیار کرنے کی وصیت. یہ ماں باپ کی ذمہ داری. جب ہم بچوں کے سامنے جب کوئی قصے بیان کرتے ہیں تو اس میں نصیحت کے طور پر ہم توحید کی باتیں بتائیں، شرک کی مذمت بیان کریں، بت پرستی کی، بتوں کی کمزوری وہاں پر بیان کریں، اور یہ ترغیب دلائیں، بتائیں سب سے بہترین دین دین اسلام ہے، اس کے سوا کوئی دین قابل قبول نہیں ہے، کوئی دین مکمل نہیں ہے، سچا نہیں ہے، اچھا نہیں ہے. اور بتائیں کہ تم مرتے دم تک دین اسلام پر ہی رہنا، دوسرے
طرف مت جانا، دوسرے طریقوں کو اختیار مت کرنا. ابراہیم علیہ السلام کا بہترین نمونہ بچوں کی تربیت میں قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے. کہا ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی، یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی اپنے بچوں کو، اے بچوں تمہارے لیے رب العالمین نے دین کے طور پر اسلام کو قبول کر لیا ہے، یاد رکھو تم مرتے دم تک مسلمان رہے. یہ اولاد کی تربیت کا بہت بڑا حصہ ہے. قرآن مجید میں اس طرح کی نصیحتیں مذکور ہیں. سورہ لقمان کے اندر دیکھیے ایک باپ اپنے بچے کو نصیحت کر رہا ہے. شرک بہت بڑا ظلم ہے. نماز کی پابندی کرنا، تواضع اختیار کرنا، یاد رکھنا اگر اللہ چاہے گا تو ہر چیز ہوگی، کسی کے چاہنے سے کوئی چیز نہیں ہوتی. ایک باپ کی نصیحتیں رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا. سورہ یوسف کو پڑھیں جس میں یعقوب علیہ السلام کی نصیحتیں مذکور ہیں. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو نصیحت کریں، ترغیب دلائیں، تعلیم دیں. یقیناً یہ بہت ضروری چیز. نصیحت میں جہاں پر ہم دین کی نصیحت کرتے ہیں اسی جگہ پر محترم حضرات بچوں کے سامنے اگر میرا ماضی بہت خراب تھا، میں غریب تھا، اللہ نے مجھے مالدار بنایا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، آج اللہ نے خوشحال زندگی دی ہے، ضرور اس بات کا ذکر کریں بچوں کے سامنے تاکہ بچوں کو احساس ہو یہ آج مالداری جو ملی ہے ایسے ہی نہیں، بڑی محنت کے بعد، کاوش کے بعد ملی ہے، بڑے لگن کے بعد ملی ہے، تاکہ اولاد اس مالداری کو بچا سکے، ماں باپ کی محنت کی کمائی کو بچا سکے، محفوظ کر سکے. اگر دوبارہ زندگی میں غربت آ بھی جائے اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو، یہ نہ سمجھیں، یاد رہے کہ ہمارے والدین پہ ایسی زندگی گزار کر یہاں تک پہنچے. رشتہ داروں کے بارے میں بتائیں، رشتہ داروں کی نصیحت کریں. اگر ہم نصیحت نہیں کریں گے یاد رکھیے یہ بچے بعد میں رشتہ داروں کو کاٹ دیں گے، پرانے رشتہ دار ختم ہو جائیں گے، نئے رشتہ داروں کی طرف چلے جائیں گے، دوستیاں ختم ہو جائے گی اور وہاں صرف اپنی زندگی کی فکر میں رہیں گے، کسی اور کی زندگی کے بارے میں نہیں سوچیں گے. رب العالمین نے اس سے متعلق ایک واقعہ ذکر کیا ہے سورہ قلم کے اندر، جنہیں اصحاب الجنہ کہا جاتا ہے. اصحاب الجنہ کا واقعہ، باپ بڑا نیک تھا، صدقہ خیرات کیا کرتا تھا، لوگوں میں مال بانٹا کرتا تھا، لیکن جیسے ہی باپ کا انتقال ہو گیا بچے آئے کہنے لگے کہ ہمارا باپ دیوانہ تھا، وہ پیسے رکھنے کے بجائے سارے پیسے بانٹ دیتا. اس نے اپنے کھیت سے آنے والے اناج کو 3 حصے میں تقسیم کرنے کا ایک اصول بنایا، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے. لیکن بچوں نے فیصلہ کیا کہ اب سے ایسا نہیں چلے گا، ہم یہ سارا کا سارا مال بیچیں گے اور پیسے کمائیں گے، کسی کو نہیں دیں گے. اسی بری نیت کے ساتھ وہ رات میں نکل گئے کہ ہم رات ہی میں پھل توڑ کر وہاں سے صبح سویرے لوٹ جائیں گے، اگر تاخیر ہو جائے گی تو پھر غربا مساکین مانگنے والے پہنچ جائیں گے. بری نیت کے ساتھ پہنچے، اللہ رب العالمین نے ان کے پہنچنے سے پہلے آگ کو نازل کیا اور اس پورے باغ کو تہس نہس کر دیا. جانے کے بعد ان کی زمین خود انہیں معلوم نہیں ہو پائی کہ ہمارا باغ کہاں چلا گیا. لیکن رب العالمین نے واقعہ بیان کیا. اگر ماں باپ بچوں کی صحیح تربیت نہیں کریں گے تو آگے چل کر یہ نافرمان بن جائیں. مال کے معاملے میں کسی کا بھی اعتبار نہیں کریں گے، نہ رشتہ داروں کا، نہ بڑوں کا، کسی کا بھی اعتبار نہیں کریں گے. الغرض ابراہیم علیہ السلام کی بہترین تربیت کے نمونے. محترم حضرات اگر ہماری بچوں کی تربیت اسی انداز میں ہوگی تو ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ وہ فائدہ جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں بیان کر دیا، اس میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ بچے مطیع و فرما بردار ہوں گے، مطیع و فرما بردار ہوں گے، اولاد کی محبت، اولاد سے، ماں باپ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور ماں باپ کے حق میں دعا کرنے والے ہوں گے. ماں باپ کی جانب سے اگر کوئی تکلیف آئی بھی تو برداشت کرنے والے بنیں گے، وہ کبھی ماں باپ کے دشمن نہیں بنیں گے. رب العالمین نے کہا کہ دیکھو اسماعیل علیہ السلام کو دیکھو کہ ان کی تربیت کا کیا نتیجہ تھا، کیا معاملہ تھا کہ جب باپ نے کہا کہ اے بیٹے میں تمہیں ذبح کرنے کا خواب دیکھ رہا ہوں تو
تو کیا کہا اسماعیل علیہ السلام نے؟ اے ابا جان آپ مجھے ذبح کر دیجئے، جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ آخر یہ تربیت ہی کا نتیجہ تھا، وہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ بڑے ہو گئے، شادی ہو گئی، حاجر علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کبھی فلسطین جاتے تو کبھی مکہ آتے، مکہ آئے، بیوی بہو سے ملاقات کیا، پوچھا کیسی تمہاری زندگی گزر رہی ہے؟ تو بہو نے شکوہ شکایتی کی، تنگستی کا اظہار کیا، لیکن جاتے ہوئے کہا کہ اسماعیل آئے تو کہہ دینا کہ اس چوکٹ کو بدل دو۔ جیسے ہی اسماعیل علیہ السلام آئے تو بیوی نے کہا کوئی بزرگ آئے تھے تمہارے بارے میں پوچھا، اور جاتے ہوئے کہا کہ اس چوکٹ کو بدل دو۔ اسماعیل علیہ السلام نے سمجھا کہ یہاں پر چوکٹ بدلنے سے مراد بیوی کو چھوڑنا، اس لیے کہ ناشکری ہے، یہ ناشکری ہے۔ لیکن یہ اولاد کی بہتر تربیت کے نتیجے ہیں جو ہر ہمیشہ ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں۔ اور نتیجہ کیا نکلتا اچھی تربیت کا؟ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے ہی بیان کیا کہ اسماعیل علیہ السلام بھی بعد میں جب اپنے بچوں کی تربیت کرتے ابراہیم کی طرح کرتے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ اپنے بچوں کو بھی نماز کا حکم دیتے اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اسماعیل۔ رب العالمین نے کہا تعریف کرتے ہوئے کہ اسماعیل اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، اپنے بچوں کو گھر والوں کو زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ یہ تربیت کا نتیجہ تھا کہ بچوں کی تربیت اچھی ہوئی۔ جب وہ بڑے ہوئے انہوں نے بھی اپنے بچوں کی تربیت اسی بہتر انداز میں کیا۔ تو الغرض ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یہ ہمیں نمونہ بتاتی ہے، یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم بچوں کو دینی تربیت دیں، دینی تربیت دیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ کل قیامت کے دن اس ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وهو غاش لرعیته الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اگر اللہ نے کسی کو ذمہ داری دی ہے اور اس نے اس ذمہ داری میں کوتاہی کی، دھوکہ دیا اور وہ مر گیا، اللہ کے نبی نے کہا ایسے انسان پر جنت حرام ہے، جنت حرام ہے۔ اور بچوں کی تربیت کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری۔ تو الغرض چاہیے کہ ہم اس بات کو محسوس کریں، سمجھیں، اپنے بچوں کو نمازی بنانے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو دین کی وصیت کریں، دینی ماحول انہیں دینے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اچھے بنیں، اپنے اندر ہم اپنے دینداری کو پیدا کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ والدین کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ والدین کو ہر خیر کے کام میں آگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ والدین کو بچوں کی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین نوجوانوں نے اسلام کو اپنی جوانی کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ نوجوانوں کو جوانی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بے نمازی ہیں اللہ انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بے دین ہیں، دین بیزار ہیں، اللہ انہیں دین سے محبت کرنے اور دین پر لوٹ کر آنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ جو ہمیں پریشان آنے سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ جو ہمیں بیمار ہے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ ہمارے گھر بار میں، کاروبار میں، اہل اولاد میں برکت عطا فرمائے، رب العالمین ہماری دنیا اور آخرت بہتر بنائے، رب العالمین دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں ہمیں خیر عطا فرمائے، آمین۔